ڈونیو نے مجاہد ملی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. میں نے کہا کہ جو اسکرینوں پر آج کل جو علیم خان کا ایشو آ جائے, پھر معیشت کا آ جائے, گورننس کا آ جائے, سالہ خوب مردوں کی تو خوب جو ہے وہ ان کے درمیان بس دست و گریباں ہی ہونا رہ جاتا ہے, جو زبانی جنگ تو آپ دیکھتے رہتے ہیں. ایسے ہی ہماری خواتین کو جو ہے وہ بدنام کر دیا گیا ہے کہ جی بہت بولتی ہیں, بہت جگرتی ہیں. میں تو جتنی بھی خواتین کی خاص طور پر اراکین اسمبلی سے ملتا ہوں, ٹھیک ہے وہ جب اسمبلی میں جاتی ہوں تو ضرور ایسا ہوتا ہوگا کہ ضرورت کے تحت, ورنہ ادروائز ان کی آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے, بڑا ہم آہنگی ہے. تو میں نے آج چھوٹا ذرا معلوم کیا جائے کہ جو خواتین جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کی کارکردگی کیسی ہے, کس طریقے سے ان کا کنٹریبیوشن ہے. اور پھر مجھے ابھی خیال آیا کہ جیسے اسٹل جیسے یہ ابھی رمشا کا کیس آیا سندھ میں, یعنی میں اس لیے یہ نہیں کہہ رہا کہ خالی سندھ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں تو میں رمشا کر رہا ہوں, لیکن یہ واقعات پنجاب میں اس سے زیادہ برا حال ہے. میں پڑھ رہا تھا کہ 21% جو ہے خواتین کے ساتھ جو وائلنس ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. بلوچستان میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ 40 عورتوں کو شاید سال گزشتہ میں انہیں کاروکاری کا نشانہ بنایا گیا. سندھ میں یہ صورتحال ہے, خیبر پختونخوا میں ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ خود خواتین پارلیمنٹیرین جو اب بہت بڑی تعداد میں, اور ایک خوشائند بات یہ ہے کہ براہ راست بھی الیکشن جیت کے آ رہی ہیں, یہ کیا خاص طور پر ان ایشوز پر یعنی خواتین کے ایشوز پر گفتگو کرتی ہیں. اور اس سے میں بڑی لمبی اسٹرگل کی ہے, جیسے جو میں پہلے چلتا ہوں ڈاکٹر فرزانہ باری کے سے کہ جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, وومن رائٹ زیادہ ایکٹیوسٹ ہیں, انہوں نے بھی بڑی اسٹرگل کی کہ خواتین کو نمائندگی جائے. پھر ہمارے شہر میں سیکنڈ ٹائم اسمبلی میں پہنچی ہیں ہماری ڈاکٹر شاہدہ رحمانی, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور ورکر ہیں. یہ وہ والی خواتین نہیں ہے جو آپ ہم لوگ کہتے رہتے ہیں جی وہ ڈیفینس کرپٹن والی, یہ وہ مغرب زدہ وغیرہ خواتین جینون پارٹی ورکر رہی ہیں. اسی طرح ہونا تو یہاں چاہیے, لیکن معلوم ہوا کہ غزالہ سیفی جو ہیں ہماری تحریک انصاف کی پارلیمنٹ میں پہلی بار پہنچی ہیں, اور یہ بھی پارٹی میں تحریک انصاف میں صدر بھی رہیں, سندھ میں رہیں. تو عام طور پر یہ جو ایک پرسیپشن ہے کہ نہیں جی مغرب زدہ خواتین اور اس طرح کی خواتین, ایسا تعلق نہیں ہے. کیا خیال ہے ڈاکٹر فرزانہ باری, یہ جو آپ لوگوں نے بڑی طویل اسٹرگل کی, آپ کا مطلب ہے وومن ایکشن فورم, ایکٹیویزم, اور جب اتنی بڑی تعداد میں یہ خواتین پہنچی تو جو ایکسپیکٹیشن تھیں آپ کی خاص طور پر خواتین لاز کے حوالے سے, خواتین کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے حوالے سے, کیونکہ ابھی بھی یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو پارٹیوں کے مرد حضرات ہیں وہ جب کچھ جھگڑا وگڑا ہو انہیں آگے کر دیتے ہیں اور زیادہ ایشوز پر, یعنی اسٹل انڈیپینڈنٹ ان کے ویوز ذرا کم پارلیمنٹ میں بھی نظر آتے ہیں. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتی ہیں ڈاکٹر فرزانہ باری؟ جی دیکھیں مجاہد صاحب, یہ پارٹیوں نے تو خیر کی وجہ سے تو یہ خواتین نہیں آئیں, کیونکہ جہاں تک پارٹیوں کا تعلق ہے انہوں نے خواتین کو کبھی اسمبلیوں کے مطلب الیکشنز میں ٹکٹس وغیرہ نہیں دیے. یہ تو پھر جب ریزرو سیٹوں کا جنڈر کوٹا جب کروایا گیا, اور کیونکہ وہ اسی وجہ سے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جو ایک ان کی میل لیڈرشپ ہے وہ ان کا عورتوں کی طرف رویے نہیں بدل رہے تھے, اور اسی وجہ سے پھر یہ ڈیمانڈ ہم نے کی کہ جی عورتوں کے لیے جو ہے سیٹوں کو مخصوص کیا جائے, ریزرو کیا جائے. لیکن جس طریقے سے وہ سیٹیں خواتین کو ملیں, میں سمجھتی ہوں کہ اس طریقہ کار سے ہمیں آج بھی اختلاف ہے, کیونکہ بجائے اس کے کہ جو عورتوں کی مخصوص سیٹیں ہیں ان کے لیے کوئی براہ راست الیکشن کا طریقہ کار اختیار کیا جاتا تاکہ خواتین کی کوئی اپنی پاور بیس, کوئی اپنی کانسٹیٹوئنسی بنتی, کیونکہ اس میں انہوں نے پرپورشنل ریپرزنٹیشن یعنی کہ بالواسطہ طریقہ کار اختیار کیا کہ جس پارٹی کو جتنی سیٹیں ملتی ہیں اس کے مطابق ان کی ایک لسٹ ہوتی ہے, وہ خواتین وہ اپنی مرضی کی خواتین, اس میں آپ نے دیکھا کہ لوگ مختلف پولیٹیکل پارٹیز سالیاں اور بیویاں اور بیٹیاں اور بھانجیاں اور نواسیاں اور پوتیاں اور یہی نا جی وہ اس دفعہ بھی بہت ہوا. لیکن دیکھیں ایک ایلیٹ کیپچر تو ہے, اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ اگر آپ پچھلی 3 پارلیمنٹ میں عورتوں کی جو خاص طور پہ جو عورتیں ریزرو سیٹوں پہ آئی ہیں, اگر آپ ان کا مقابلہ ان عورتوں سے کریں جو ڈائریکٹ الیکشن جیت کے آئی تھیں, انہوں نے خواتین کے لیے بل موو نہیں کیے. پچھلے 3 پارلیمنٹ کے اندر جتنی بھی پرو ویمن لیجسلیشنز موو کی گئی ہیں وہ تمام کی تمام جو خواتین ہیں جن کا تعلق مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تھا, انہوں نے عورتوں کے جو سے وابستہ پرو ویمن بلز جو ہیں
وہ موو بھی کرائے ہیں, پاس بھی کرائے ہیں. پھر اگر آپ ان کی پرفارمنس پچھلی 3 پارلیمنٹ کی دیکھیں تو خواتین کی پرفارمنس جو پارلیمنٹری بزنس جو ہے 60% جو ہے وہ عورتوں نے چلایا ہے, چاہے وہ پرائیویٹ ممبر بلز ہیں, چاہے وہ ریزولوشنز ہیں, چاہے وہ ان کے کوسچن آورز میں جہاں ان کے وہ موشنز ہیں. تو اگر آپ دیکھیں جو کورم ہے پارلیمنٹ کا وہ بھی عورتوں کے وہاں بیٹھنے سے ہی پورا ہوتا رہا ہے. تو ایک طرف تو یہ حقیقت ہے کہ ابھی بھی جو جینڈر کوٹا ہے اس کے اندر زیادہ تر اپر مڈل کلاس کی عورت اور جو عورتیں جیسے شاہدہ رحمانی جیسی خواتین جو کہ ڈٹ کے جو ہے کام کرتی ہیں گراؤنڈ پہ, وہ عورتیں کم آئی ہیں, وہ عورتیں کم آتی ہیں, ان کی کمی نہیں ہے ان پولیٹیکل پارٹیز میں. لیکن ریزرو سیٹوں کے اوپر آپ دیکھیں کہ وہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں. اگر کسی میل ممبر کو اگر آپ نے ٹکٹ نہیں دیا تو آپ نے کہا کہ چلیں جی ریزرو سیٹ میں سے آپ کی بیگم کو ہم جو ہے وہ ٹکٹ دے دیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ اس دفعہ تو یہ ایک ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہم نے دیکھا کہ پچھلی اسمبلیوں میں کچھ ایسی ویمن پارلیمنٹیرینز تھیں, مجاہد صاحب, جنہوں نے 5 سال میں ایک لفظ نہیں بولا. لیکن کوئی 20-25 ویمن پارلیمنٹیرینز ایسی ہیں جنہوں نے اتنا بھرپور حصہ لیا ہے پارلیمنٹری بزنس میں. ڈاکٹر صاحبہ میرے خیال میں جو آپ جن 50% کا کہہ رہی ہیں نا, میں خیال وہ گھر میں بھی بات نہیں کرتی ہوں گی, وہ شہر اپنے گھر کے خوفزدگی کے بارے میں کیا بات ہے. اچھا وہ انہوں نے کوئی نام وام نہیں لے دیا اور مشکل ہو جاتی کہ جی ہم نے تو بولا تھا, فرزانہ باری صاحبہ نے سنا. آپ سیکنڈ ٹائم آئی ہیں, میں نے کہا ذرا ابھی غزالہ بی بی کے پاس بعد میں آتا ہوں, وہ تو پہلی بار آئی ہیں اور ابھی 150 دن ہوئے. سب سے زیادہ ان لوگوں سے حساب کتاب آپ لوگ مانگنے لگے, تم لوگوں نے کیا کرا. بھئی آپ لوگ 10 سال 15 سال اتنے سالوں سے نواز لیگ والے آ رہے تھے, شریف پیپلز پارٹی والے آ رہے تھے, ان سے تو بعد میں پوچھیں گے. تو اوور آل آپ سیکنڈ ٹائم گئی ہیں پہلے کے مقابلے میں. یہ جو فرزانہ کہہ رہی تھیں ہماری ڈاکٹر فرزانہ باری صاحبہ, کس حد تک اتفاق کریں گی؟ اور لوگ اچھا کورم کے لیے اس لیے کہ آپ لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں, بھائی بیٹھے رہو, کورم پورا کرو, کہیں جانا وانا مت, خود تو چلے جاتے ہیں گھومنے پھرنے ادھر ادھر. ایسا مجھے ویسا ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں پابند کیا جاتا ہو. بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ جنڈر ایکویلٹی پہ بلیو کرتی ہے. آپ کی قائد بھی, اور ہماری قائد محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ, ہمیں یہ فخر ہے کہ وہ فرسٹ ٹائم جو ہے مسلم دنیا کی پرائم منسٹر بنی اور 2 مرتبہ الیکٹ ہوئی. تو انہوں نے یہ پرسیپشن ہی ظاہر کیا کہ پاکستان میں جو ہے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے یہ وہ. تو اسی طریقے سے نصرت بھٹو صاحبہ جو کہ فرسٹ ویمن ونگ انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی میں انٹروڈیوس کرایا. تو آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے اپنی خواتین کو, ہمارے یہاں کوئی کسی کی بہن بیٹی بھتیجی ریزرو سیٹ پہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. ہم نے زیادہ تر ہاں بالکل آپ نکال سکتے ہیں. شگفتہ جمانی سے لے کے وہ سندھ کی صدر رہی, ورکر لیول سے کام کیا, منیرہ شاکر کی مثال بہت ساری ایسی ہیں. ہم سب جو ہیں اسی کی مثال ہے. اور ہم بھی یہ خواہش کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں یہ انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے. جب ہم پارٹی میں کام کرتے ہیں تو بائی ہارٹیڈ ہم پارٹی ورکر ہوتے ہیں, ڈائی ہارٹیڈ, اور ہم اسی بیس پر آ کر کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ہماری قابلیت, ہمارے پیچھے کسی بھی کوئی بڑے وڈیرے جاگیردار یا کوئی ایسی شارٹ کٹ نہیں کہ ہم اس کے ذریعے پہنچے. ہمیں ہماری میرٹ پہ, ہمارے کام پہ ہماری لیڈرشپ سلیکٹ کر کے بھیجتی ہے. پھر یہ ہمارا پیشنٹ ہوتا ہے اپنے کام سے کہ ہم سب سے زیادہ, ابھی جس طرح فرزانہ نے کہا کہ ہم سب سے زیادہ وہاں پہ اپنا لیجسلیشن پر توجہ دیتے ہیں. ہم کوسچن آنسر کے حوالے سے کوشش کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایک کمپٹیشن ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوسچنس کر سکیں, ہم زیادہ, تو یہ کام سے آپ کا لگاؤ ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب پارلیمنٹ میں ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے تو ہم صبح مطلب بالکل آن ٹائم جو ہے پہنچ جاتے ہیں اسمبلی کہ ہمارا کوسچن آنسر نہ نکل جائے, ہمارے کوسچنس ڈالے ہوئے ہیں, ہمارے سوالات نہ نکل جائیں. اسی طرح ہمارا اگر پرائیویٹ ممبر ڈے ہوتا ہے تو ہماری لیجسلیشن ہوتے ہیں, ریزولیشن ہوتے ہیں, موشنس ہوتے ہیں, تو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری چیز جو ہے لیپس ہو جائے اور ضائع ہو جائے. محنت کر کے ڈالا جاتا ہے اور وہ بھی بہت ڈرا اور یہ ساری میکنزم ہے اس سے نکل کر پہنچتا ہے. تو ہماری خواہش ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ نے کہا کورم, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بزنس ہے تو ہم اگر موجود ہوں گے تو ہمارا بزنس چلے گا. یا اگر ڈیبیٹ ہو رہی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈیبیٹ میں ہم حصہ لیں, تو لاسٹ ٹائم تک بیٹھتے ہیں. ہاں بہت سی پارٹیز میں ہم نے دیکھا, لاسٹ 5 ایئرس میں بھی دیکھا اور ابھی بھی دیکھا کہ بہت سے رشتہ دار جو ہیں وہ آ جاتے ہیں, پھر وہ نہیں بول پاتے. ہماری چونکہ پولیٹیکل تربیت ہوتی ہے
اور یہ شروع سے ہوتی ہے, تو لہٰذا ہم زیادہ سے زیادہ بولنا چاہتے ہیں, اور بلکہ ہم اپنے ہمیں خوش قسمتی ہے کہ ہماری چیف وپ بھی جو ہے ایک ویمن ہے, شازیہ مری صاحبہ, اور اس سے پہلے بھی خیر ہمارے اعجاز جاکھرانی صاحب تھے, لیکن ہمیں موقع دیتے تھے کیونکہ ہم بولنا جانتے بھی اور چاہتے بھی. ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات جو ہے جس طرح میں آؤں گا ابھی, جیسے ایک تو خیر میں نے کہا غزالہ بھی پتہ نہیں کس کے کون ان کے کوئی چچا یا بھائی یا والد صاحب یا کون سا رشتہ داری کی ویسے آئی ہیں, ابھی پتہ نہیں چل پا رہا. کے پی میں تو پتہ چل جاتا ہے کیونکہ وہ آگے لگتا ہے نا مومن خٹک وغیرہ, اس لیے آ جاتا ہے اس پہ سمجھ میں. سندھ میں بھی جھکرانی بجرانی یہ سب نام آ جاتے ہیں نا, لیکن دیکھیں کہ کوئی ایسی خواتین آپ کو نظر نہیں آئے گی, آپ لسٹ نکالیں. لیکن ایک بات میں جو ان سے ہی پوچھنا چاہ رہا تھا, مثلا ابھی سندھ میں رمشا کا کیس ہوا تو ہم بھی توقع کر رہے تھے کہ سندھ اسمبلی میں اس وقت فوری طور پہ اس آواز اٹھائی جاتی, ایم پی اے اس جگہ پہنچ جاتے. خیر مجھے بعد میں پتہ چلا, مجھے نفیسہ شاہ کو میں بلا رہا تھا, کہیں گے نفیسہ کہ نہیں جی میں اس وقت خیر پورے موجود ہوں, وہ بندہ پکڑا بھی گیا, وسان کا بھی گیا. لیکن جرگہ سسٹم ابھی بھی بالکل زور شور سے سندھ میں بھی قائم ہے, بلوچستان میں بھی قائم ہو رہا ہے. شاید اس طریقے سے جو آپ ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جس طرح جا سکتے تھے, اسی طرح میں آپ سے بھی کہوں گا, سوری ٹو سے غزالہ بی بی کو, کہ آپ کو ذرا خیال اس لیے رکھوں گا کہ پہلی بار اسمبلی میں آئی ہیں اور پرام میں بھی میرے بار پہلی بار آئی ہیں, تو ذرا وہ والے جو ان لوگوں تو ذرا پرانے لوگ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ سے سوال کر سکتا ہوں. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں جو ابھی نئی اسمبلی گئی ہیں, اس میں جو آپ نے دیکھا ہے کوآپریٹو ہیں آپ سے, اور باقی ایم این اے اور آپ کو بولنے دیا جاتا ہے, پارٹی میں مقام ملا ہوا ہے, غزالہ؟ دیکھیے شاہدہ رحمانی نے اپنے پولیٹیکل پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ساری باتیں کہیں, تو میں بھی اپنے پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کہوں گی کہ ہماری پارٹی کو بھی یہ ریئلائزیشن تو ہے کہ ویمن کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, اور اسی لیے ہم یہاں موجود ہیں. اور مگر بات یہ ہے کہ میرے ساتھ ذرا سا یہ ہوا کہ شروع میں ہم بولے بھی, مگر کیونکہ پارلیمنٹری سیکرٹری ہونے کی وجہ سے آپ بہت سارے کال اٹینشن نہیں کر سکتے, بٹ پوائنٹ آف آرڈر پہ بات ہو سکتی ہے. اور یہاں ہمارے ساتھ جتنی بھی ایم این ایز ہیں, ہمارے پاس کوئی اباؤٹ شاید 30 یا 31 ٹوٹل ایم این ایز ہیں ویمن, جن میں سے کچھ جو ہیں وہ الیکشن ہو کے آئی ہیں, کچھ جو ہیں وہ ریزرو سیٹس پہ ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی آپ ریزرو سیٹ پہ آئی ہیں تو آپ کا کوئی حق نہیں بنتا, تو ان کے لیے میرے جواب یہ ہے کہ ویمن جو ہیں ان کی ریپرزنٹیشن بہت ضروری ہے, اور ابھی جو نمبر ہے اس سے بھی زیادہ نمبر ہونا چاہیے, بیکاز ویمن جو ہیں وہ آنیسٹ جنرلی, آئی ول ناٹ ٹاک فرام کسی پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کروں گی, میں جنرلی خواتین کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں گی کہ وہ خواتین موسٹلی آنیسٹ ہوتی ہیں ود دیئر ورک, اپنے کام کو وہ آنیسٹلی لیتی ہیں. دوسری چیز یہ کہ آپ نے میرے بارے میں پوچھا, میرا کوئی بھی خاندان میں پالیٹکس میں نہیں ہے, میں اکلوتی ایک پالیٹکس میں نے انٹروین کیا. میں ڈیفینس کی خواتین میں سے ہوں, مگر میں نے ہر کونے اور کماڑی اور کرنگی اور مختلف جگہوں پہ کیمپس بھی لگائے, اور چپلیں پہنی. ہیل پہننا بھول گئے. نہیں, میں اپنے بارے میں بتا دوں کہ ہیل پہننا بھول گئے ہم بہت عرصے تک, کہ چپل پہنی اور سڑکوں پہ گھومے. اور بہت ساری میری دوستیں جو ہیں وہ انہوں نے کبھی بھی ان کو بہت انفلوئنس کرنے کی کوشش کی, مگر بہت ساری ان میں سے ایسی بھی ہیں کہ جو صرف مہنگے بیگز اور مہنگے جوتے خریدتی ہیں. ان کو کوشش کی گئی کہ بھئی آپ اس طرح سے پیسے خرچ کیجئے. ایک بار ہے نا خرنے کیا بیگ لٹکا لیا آپ لوگوں نے, ہمیشہ وہیں جب جاتی ہیں. ایک بار ہے نا, فرزانہ بی بی اچھا لگتا ہے ان کو بیگ کلر کا. نہیں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اینی اپنی سوسائٹی سے. ایک بریک کی طرف جانا پڑا, لیکن ڈاکٹر فرزانہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگوں نے ہیل پہننا چھوڑ دیا ہے, چپل ہی پہنے چھوڑ دی ہے. یہ تو ایک پتہ نہیں واقعی عوام میں جب ہوتا ہے. لیکن میں ایک اور جب بریک کے بعد آؤں گا, ایک بنیادی سوال کی طرف آؤں گا, اور جو مسئلہ یہ ہے جو آپ لوگوں نے ایکٹیویزم کیا تھا فرزانہ بی بی, بات یہ تھا کہ جو ان خاص طور سے بلوچستان ہو, سندھ ہو, پنجاب ہو, کاروکاری, جرگہ سسٹم, وہ اگر آپ اس کے فیگرز میں چلے جائیں ان میں کوئی کمی نہیں. خود خواتین کے سلسلے میں اچھا قوانین بن بھی گئے, تو آپ یہ بتائیے تھانہ کلچر ابھی تک نہیں تبدیل ہوا, وہ رویہ مردوں کا نہیں ہوا. ود ان دا پارٹی بھی اگر آپ ان علاقوں میں جائیں تو اس علاقے کے جو بڑے بڑے وڈیرے, ایسے میں نام لے دیتا ہوں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, وہ ابھی بیچ میں کہنے کہ خٹک کا دے دیا, جکرانی بجرانی کا لے لیا. لیکن یہ چیز اس کے لیے جتنا اب جبکہ 3 ڈیکیڈز تو ہو گئے ہیں نا خواتین کی نمائندگی ہوتے ہوئے,
اس میں یہ کتنا جوائنٹلی اسٹینڈ لیتی ہیں؟ ورنہ اس میں بھی دیکھا جاتا ہے پارٹی کا معاملہ آ جاتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کا کوئی ایم این اے انوالوڈ ہے تو تب تو بڑا شور وور مچے گا، اور اگر پگارا کا ہوا تو شاید اس طرح دوسری طرف شور کریں گے. اس کے بعد گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاؤن نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. یہاں ڈاکٹر شاہدہ رحمانی جیسے میں نے بڑے سیزنڈ پیپلز پارٹی کی ایکٹیوسٹ ہیں، اور ایم این اے بھی پھر غزالہ کیفی نہیں آئی ہیں، لیکن کہتے ہیں جی ہم نے ابھی چپلیں پہننے شروع کے بڑے عوام علاقوں میں گئے ہیں جب جا کے الیکٹ ہوئے ہیں، اور کوئی ہمارا کوئی آگے پیچھے لائے گا کوئی بڑے صنعت کار سرمایہ دار کا نہیں ہے. جو ڈاکٹر فرزانہ میں نے جو سوال کیا تھا مثلا یہ کہ جیسے اب ساہیوال کا واقعہ ہوا، چلے میں اس پر بہت گفتگو ہوتی ہے، میں نہیں کہوں گا، یعنی پہلے آپ لوگوں کا جو ایکٹیویزم ہوتا تھا وومن ایکشن فورم کا دیکھا یا ہیومن رائٹس کا دیکھا کہ جہاں واقعہ ثانیہ ہو جاتا تھا وہاں پہنچ جاتے تھے، اور پہنچنے کے بعد کیونکہ جب آپ لوگ پہنچتے تھے تو پھر وہاں کا جو پولیس والا ہوتا تھا یا وہاں کے جو باصل لوگ ہوتے تھے وہ پھر بڑے تھوڑے سے خوفزدہ ہو جاتے تھے. اب وہ جو وکٹم ہے وہ جب جاتی ہے تو اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے ہمارے جو ایون شہروں میں بھی میں یہ کہوں گا. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اتنی بڑی نمائندگی کے باوجود فرق آیا؟ جو ایکٹیویزم آپ دیکھنا چاہتے تھے پروونشل نیشنل اسمبلیز میں خواتین کا وہ نظر آیا؟ ڈاکٹر فرزانہ رعایت مت کیجیے گا آپ کے بھی تعلقات اور دوستی کے سبب. ہاں نہیں دیکھیں مجاہد صاحب، ایک تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی جہاں تک میں تھوڑی سی پہلے وہ بات کروں گی کیونکہ ظاہر ہے کہ جو خواتین پارلیمنٹ میں ریزرو سیٹوں پہ آج آ گئی ہیں، آپ نے دیکھا کہ جب ریزرو سیٹوں کی نامینیشن ہو رہی تھی تو ہر پارٹی کی عورتیں جو ہیں وہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ آ کے جھگڑے کر رہی تھیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کی تھیں چاہے وہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی تھی. وہ ناخوش تھیں کیونکہ وہ جو پروسیس ہے نامینیشن کا، اور یہ میں اس چیز کو نہیں، پی ٹی آئی کا اگر آپ چاہیں گے تو وہ پوری میرے پاس تمام پارٹیز کی لسٹ ہے جس میں جو خواتین رشتہ داری ہیں، بہت ساری خواتین جو ہیں رشتہ دار ہیں، اور خاص طور پہ کے پی میں تو بہت زیادہ آئی ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ان خواتین کا فرض یہ بنتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کے اندر جو کلچر ہے، مثال کے طور پہ نہیں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں شاہدہ رحمانی جیسی خواتین کو وہ ڈائریکٹ جو ہے ٹکٹس نہیں دینے کے لیے تیار ہوتے. وہ یہ جو ونیبلٹی کا کانسیپٹ اور دیں گے بھی تو کہ ایسی جگہ جہاں سے الیکشن جیتے ہی نہیں ہے بالکل. ہاں وہ لڑکانہ سے ٹکٹ نہیں دیتے. اس کی وجہ سے تو وہ ابھی ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ہم نے جب یہ لابنگ کر کے الیکشن ایکٹ میں وہ چیز ڈلوا لی 2017 کے کہ جی کم از کم 5% آپ ٹکٹ دیں گے. تو میں نے ابھی ریسرچ کی ہے مجاہد صاحب، تمام وہ خواتین جن کو 5%، اور پارٹیز نے 5% مشکل سے دیے کیونکہ ادروائز وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے، اس سے زیادہ دیے بھی نہیں، لیکن تمام ان جگہوں پہ دیے جو کہ ان کی لوزنگ کانسٹیٹوئنسیز تھیں، جہاں سے انہوں نے ویسے ہی ہارنا تھا وہاں خواتین کو بھیج دیا. اگر آپ پارلیمنٹری اسٹینڈنگ کمیٹیز میں خواتین کی نمائندگی دیکھیں، لائک اگر آپ دیکھیں کہ کتنی عورتیں جن کو چیئر پرسن شپ دی گئی ہے تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو ظاہر ہے کہ عورتوں کے ہاتھ میں وہ پاور نہیں ہے کہ وہ ان پالیسیز کو تبدیل کروا سکے جو اس کو عام عورت کی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے عام عورت کی زندگی پہ اتنا اثر نہیں پڑا کیونکہ لیجسلیشن ضرور انہوں نے پاس کرائی، پر اس پہ عمل درآمد کرانے میں یہ خواتین جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، شاید آپ پہلی بار گئی ہیں، اگلی بار منسٹر بھی بن جائیں، لیکن اس سے ہٹ کر میں دوسرا ایشو میرے زیادہ امپورٹنٹ ہے جس کی طرف فرزانہ ذکر کر رہی تھی کہ عام خواتین کو پر، اور خاص طور پہ تحریک انصاف سے زیادہ ایکسپیکٹیشن کی جا رہی تھی، یوتھ کی پارٹی تھی، نئے لوگ تھے. آپ لوگ زیادہ تر کرٹیسائز اور کنڈم ان لوگوں کو اسی لیے کرتے رہے اپنے پیپلز پارٹی یا شریفوں کو کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. غزالہ دیکھیے ہمارے اندر یہ پوٹینشیل بھی ہے اور ہمارے اندر یہ پوری طرح موجود ہے کہ ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں. ہمیں یہ جو 5% کا جو ہے اس کو بھی چینج کرنا ہے انشاءاللہ. ود ان دیز 5 ایئرز اس کے اندر ہم لا لے کے آئیں گے کہ جو 5% کا کوٹا ہے وہ بڑھنا چاہیے، کیونکہ جب تک یہ کوٹا نہیں بڑھے گا، جب تک کہ ریپرزنٹیشن پراپر وے میں نہیں ہوگی، جب تک کہ ویمن الیکٹ ہو کر نہیں آئیں گی. دیکھیے یہ جو ریزرو سیٹ کا معاملہ ہے نا، یہ صرف ان ملکوں میں ہوتا ہے یا ان معاملات میں ہوتا ہے جہاں پر آپ کو پراپر ریپرزنٹیشن نہیں ملتی ہے، آپ کی صلاحیت کی بنیاد پہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا ہے. اگر آپ کو پارٹی ٹکٹس دے اور 5% تو بہت کم نمبر ہے، نمبر بڑا ہونا چاہیے اور بتدریج بڑھنا چاہیے. جیسے جیسے ریپرزنٹیشن عورتوں کی بڑھے گی
کانسٹیچوئنسیز میں ان کو ٹکٹ ملے گا, اور ان کانسٹیچوئنسیز میں جو پاپولر کانسٹیچوئنسیز ہیں اپنے اپنے پارٹی کے حوالے سے, اگر وہاں پہ جہاں پارٹی آپ کا بیس ہے وہاں پہ اگر آپ دیکھیے, ایک طرف تو آپ خواتین کو کمزور کہتے ہیں, اوپر سے آپ خواتین کو ڈیفیکلٹ ایریاز دیتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے. خواتین کی اپنی ریزرویشنز بھی ہیں, ان کی فیملیز بھی ہوتی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے ملک کے حالات کس قسم کے ہوتے ہیں. تو اگر ان کو ایسی کانسٹیٹوئنسی ملے جہاں وہ رہتی ہیں تو ان کے لیے آسان ہوتا ہے وہاں پہ الیکشن لڑنا, بنسبت اس کے کہ جو وہاں رہتی نہ ہوں اور وہ دوسرے علاقوں میں ان کو, اور جو ڈیفیکلٹ ایریاز ہیں ان پہ ان کو دے دیا جائے. آپ نمبر دیکھیں گے کہ اگر یہ ذرا سا چینج آئے گا تو یہ نمبرز آف ویمن ریپرزنٹیشن بڑھے گا. ہمیں اپنی ویمن لیکن اب غزالہ, اگر آپ پارٹی کے دیگر لیڈروں کی طرح یہ مت کہیے گا کہ ابھی تو ہمارے پاس ابھی تو 150 دن ہوئے ہیں, ابھی تو ہم 1 سال. میں نے تو آپ سے ایسی کوئی بات کی نہیں, نہ میں کہنے والی ہوں. دیکھیے میں تو اس میں جو ہماری بھی جو کمیاں ہیں, جو ہماری اپنی پارٹی کی بھی کمیاں ہیں, اور جس کے اندر ہمیں 5% کا اگر ویمن کو ٹکٹس ملے ہیں, اور باقی جو ہیں وہ ریزرو پہ آئی ہیں, اور ریزرو پہ جو خواتین آئی ہیں کہ ان میں سے میں نے خود بھی کوشش کی تھی کہ مجھے ٹکٹ ملے, اور بہت ساری ہماری اور بھی خواتین تھیں جنہوں نے ٹکٹ کے لیے ٹرائی کیا, سارے پروسیس سے گزرے, مگر اکثر کو ٹکٹ نہیں ملا, اور پھر ان کو ریزرو سیٹ پہ ڈالا گیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ریزرو سیٹ پہ بھی ویمن ہیں تو انہیں رسپیکٹ کرنی چاہیے دوسرے پارلیمنٹیرین مین کو, آدمیوں کو چاہیے کہ وہ رسپیکٹ کریں ان ویمن کو جو پارلیمنٹ تک آئی ہیں, بیکاز ان کا بھی وہی رول ہے جو ان حضرات کا ہے پارلیمنٹیرین ہونے کا. غزالہ بی بی, ذرا مجھے اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں چاہتا ہوں کہ آپ جواب دیں, اسی لیے میں ذرا پہلے بریک لے لوں, پھر میں ڈاکٹر رحمانی آپ کی طرف آتا ہوں, پھر گفتگو کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاؤن نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے, اور ڈاکٹر فضانہ باری اور ہماری غزالہ بی بی جو ہیں سیفی جو آئی ہیں تحریک انصاف کی میں نے, ڈاکٹر شاہد صاحبہ. تو شاید یہ 5% اپنی جگہ, لیکن ریزرو سیٹس میں چلیں آپ آتی ہیں, لیکن اس میں بھی رشتہ دار وغیرہ, پھر وہ ایک الگ بات ہے. آپ لوگوں سے زیادہ پوچھا جائے گا جو ڈاکٹر فضانہ باری کا سوال ہے کہ عام عورتوں کے زندگی میں فرق نہیں آیا اتنی بڑی تعداد میں خواتین کے پہنچنے کے بعد. دیکھیے مجاہد صاحب, سب سے پہلی بات آپ نے کی کہ خواتین کو 5% کے حوالے سے, اصل چیز یہ ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم اب جب ڈیموکریٹک سسٹم پٹری پہ آ گیا ہے, چل رہا ہے, تو اس میں سب سے پہلے ریزرو سیٹ پر آئیں, اور جب دیکھا کہ کارکردگی بڑھی, پھر وہ ریزرو سیٹ والی خواتین نے مطلب مختلف این جی اوز کے تعاون سے سب کے جنرل الیکشن میں بھی آئیں. جنرل الیکشن کے بعد پھر ہم نے ایک لاء پاس کروایا جس میں ہمارا تو موقف تھا 30% سے 20 پہ, پھر 10% پہ لاسٹ ٹائم تک ہمارا موقف تھا. پیپلز پارٹی اس پر ڈٹی تھی کہ 10% ہو, لیکن تمام سیاسی جماعتیں نہیں مانی لاسٹ 5 ایئرس میں. پھر جب ہم نے الیکشن ریفارمز کی تو اس میں 5% پر آ کر سب متفق ہوئے. تو آپ نے دیکھا کہ بہت سی سیاسی پارٹیز 5% پر بھی ایگری نہیں تھی, اور وہ دینا ہی نہیں چاہ رہی تھیں. تحریک انصاف بھی, اور آپ نے دیکھا کہ ہماری پارٹی کے اندر 5% کمپلیٹ بھی ہوا. بہت سی خامی رہتی ہیں کیونکہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے, رویوں کو چینج کرنا پڑے گا, اور یہ آہستہ آہستہ ہوں گے. آج 5% ہے, انشاءاللہ کل 10 اور 20 پہ ہم آئیں گے. اور یہ اسی صورت میں کہ جب خواتین اپنی اہمیت کو منوائیں گے اپنے کام کے تھرو, جو کر رہی ہیں. خواتین کی سب سے زیادہ, جس طرح فرزانہ کا, ہم نے 60% سے زائد ہمارا ورکنگ ہے, ہمارا بزنس ہوتا ہے. ڈیلی آپ دیکھیں تو خواتین کا بزنس نمایاں نظر آتا ہے. آپ نے بات کی کہ ہم خواتین کی حالت میں تبدیلی نہیں آئی. میں اورنگی ٹاؤن میں رہتی ہوں, ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی. پارٹی نے مجھے نہ صرف وہاں سے ریزرو سیٹ پہ دیا, میں 2002 میں بھی جنرل الیکشن پہ کنٹیسٹ کیا, ابھی 18 میں بھی میں نے جنرل الیکشن پہ کنٹیسٹ کیا. ٹھیک ہے وہ سیٹس ہماری جیتنے والی نہیں تھیں, لیکن مجھے امید ہے کہ آئندہ ان سیٹس پہ بھی دیں گے. جب ہماری قابلیت دیکھیں گے ہم تو وہ ان سیٹوں پہ بھی ہمیں لے کر آئیں گے. لیکن بات ہے کہ ہم مستقل مزاجی کے ساتھ جمے رہیں, ڈٹے رہیں. یہی ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کے اوپر ڈٹے رہیں اور جد و جہد کرتے رہیں. خواتین کی جہاں تک بات ہے, دیکھیں ہم ویمن کوکس جو کہ پارلیمنٹ میں آیا, وہ ہماری ہی گورنمنٹ کے اندر ہوا. اس میں ہیرسمنٹ بل اور نہ جانے, اس میں تمام خواتین وداؤٹ اینی پارٹی ایفیلیشن وہ سب متحد ہیں. اگر کوئی بھی ایسا ایشو ہوتا ہے تو ہم متحد ہو کے اس میں کام کرتے ہیں. اور ویمن کوکس کا قیام اسی لیے عمل وجود میں لایا گیا تھا کہ ہم خواتین کی حقوق کے لیے جد و جہد کریں. اب جو ہے آپ لوگوں کا یہ جب الیکٹ ہو جاتی ہیں, کتنا ان سے رابطہ رہتا ہے؟ پی ٹی آئی والوں سے تو آپ اپنے
پتہ نہیں کتنا کچھ ناراض تو نہیں ہے خان صاحب سے، عام طور پر زیادہ خواتین ناراض رہتی ہیں عمران خان سے، ان کی پارٹی سے، تو وہ جو ہم تو اس کے بعد الیکٹ ہونے کے بعد کتنا جمہوریت پسند لوگ ہیں جی بات یہ ہے کہ ویسے الیکٹڈ جو پارلیمنٹیرینز ہیں کیونکہ زیادہ تر آپ دیکھیں کہ اس دفعہ بھی گو کہ 5% ٹکٹس جو تھے وہ دیے گئے، لیکن پچھلے ایک پارلیمنٹ میں عورتیں 9 عورتیں جیت کے آئی تھیں نیشنل اسمبلی میں، اس دفعہ 8 جیت کے آئی ہیں، یعنی کہ پہلے سے ان کی جو ڈائریکٹ ریپرزنٹیشن ہے وہ کم ہوئی ہے۔ اسی طرح ٹوٹل 7 عورتیں جو ہیں وہ صوبوں سے جیت کے آئی ہیں۔ تو ریپرزنٹیشن کا جہاں تک معاملہ ہے اور یہ بھی معاملہ کہ پارٹی اپنی مضبوط جگہوں سے عورتوں کو سیٹ دے، تو اس میں بھی ایک بات میں صرف یہ کہوں گی کہ انفارچونیٹلی کیونکہ آئیڈیولوجیکل پالیٹکس ختم ہوتی جا رہی ہے، تو اب بیسیکلی پارٹی کو ووٹ نہیں ملتا ہے، اب یہ ہے کہ انڈیویجول کا ووٹ ہے، کسی خان کا ہے، کسی وڈیرے کا ہے، اسی لیے وہ جو ونیبل کا فینومینا ہے، اور آپ یہی دیکھتے ہیں جس کا شکار ہمارے خان صاحب بھی ہو گئے، وہ ہر ہاں ونیبل جی الیکٹیبل، وہی بیچارے ان کا یہی تھا کہ شاید میں ایک آدمی اوپر ٹھیک ہوگا تو میں کنٹرول کر لوں گا۔ اب ان کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ وہ جو الیکٹیبل جو مختلف پارٹیوں میں گھوم کے آخر میں ان کی پارٹی میں اب آ گئے، اور ان کو اس وقت کتنی مشکلات کا سامنا ہے کہ جس طرح سے مطلب ظاہر اس ٹیم کے ساتھ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ بالکل یہ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ الیکٹیبل کو لے کر وہ اپنا کوئی اگر ویژن ان کا ہے تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ بہرحال واپس میں آپ کی بات کی طرف، آپ نے جو سوال کیا تھا، ویسے تو پارلیمنٹیرینز، ویمن پارلیمنٹیرینز خاص طور پہ جو ایکٹیو ریزرو سیٹوں پہ خواتین ہوتی ہیں وہ کافی جو ہیں ولنگ ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو پارٹیز کے اندر تو آپ کو پتہ ہے ان کو سپورٹ اس طرح کا نہیں ملتا کہ اگر وہ کوئی بل پاس کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا کام ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اسلام آباد میں اس وقت گھریلو تشدد کا بل نہیں ہے، تو ہم سوچیں گے کہ جیسے جو شاہدہ رحمانی ہو گئی ہیں، اس طرح کی جو بھی ایکٹیو اندلیب عباس ہیں یا پی ایم ایل این سے مریم ہیں، مطلب ایسی خواتین جو عورتوں کے معاملے پہ بالکل وہ ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوتی ہیں، تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں جی اس بل کی ضرورت ہے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، اور آپ کو پھر پیچھے بیٹھ کے ہم ان کی بل کی تیاری کرواتے ہیں، ان کو ہم ٹیکنیکل سپورٹ دیتے ہیں، کیونکہ پارٹیز کے اندر یہ میکنزم موجود نہیں ہے کہ اگر خواتین نے کوئی پرائیویٹ ممبر بل موو کرنا ہے تو آپ کی جو میل لیڈرشپ ہے وہ ان کو سپورٹ کرے یا ہیلپ کرے۔ فرزانہ باری صاحبہ، سب پارٹیوں کو میں کہوں گا منتخب ہو کر آپ نے بڑی اسٹرگل کی ہے اسلام آباد سے، کسی پڑھی لکھی اور کسی پارٹی کے نہیں، ایک انڈیپینڈنٹ ایم این ایز کو وہاں سے الیکٹ ہونے چاہیے، یہ بھی ایک پروگریس ہے، اور اس پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ڈاؤن نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ہماری ڈاکٹر شاہدہ رحمانی، پھر فرزانہ باری صاحبہ، پھر غزالہ بی بی پہلے آئی ہیں۔ میرے خیال میں تو ہم لوگوں کو جو ٹیلی ویژن میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی جو کوٹا ووٹا رکھنا چاہیے، صرف خواتین کو جو ہے کم از کم 20-25% ان کی پریزنٹیشن ہونا چاہیے، اور یہ کیا مردوں کے سامنے خواتین کو لڑنے وڑنے بھیج دیتے ہیں، اس کا بھی ذرا ڈاکٹر فرزانہ باری ذرا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں آپ جس طریقے سے خواتین آپس میں گفتگو کر رہی ہیں، ان میں اگر ایک کوئی میں بٹھا دیتا اور پھر آپ دیکھتے کیا جنگ و جدل ہوتا، نہ کوئی پازیٹیو یا کوئی کنسٹرکٹیو شاید بات نہیں ہوتی۔ غزالہ اگر میں یہ آپ سے کہوں اور مجھے کنکلوڈ کرانا ہے، 2-3 منٹ بات کرنے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک خواتین میں نے دیکھا ایون منسٹر کہ جو بیوکریسی ہے جو پرانی چلی آ رہی ہے، وہ خاتون ابھی تک افسر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ابھی بھی بڑے بڑے اداروں میں وہ ان کو کرتے ہیں۔ ایسا ہے غزالہ آپ کو کوئی پریکٹیکل پرابلم؟ وہ کہ ابھی تو 150 دن ہوئے ہیں نا۔ دیکھیے نہیں، میں وہ تو 150 دن ہوئے ہیں، مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین جو ہیں آپ کا اپنے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس دفعہ جتنی بھی خواتین دیکھ رہی ہوں پارلیمنٹیرینز، وہ سیریس مائنڈڈ ہیں، چاہے وہ، اور میں اس وقت کسی پارٹی کے پرسپیکٹو سے بات نہیں کر رہی، میں اس وقت خواتین کے پرسپیکٹو سے بات کر رہی ہوں کہ ویمن جتنی بھی پارٹیز میں ہیں وہ سیریس ہیں اور اپنے کام کے ساتھ وہ ہیں۔ اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ادھر مشکلات، دیکھیے ہم بہت ساری مشکلات جھیل کے یہاں تک آئے ہیں، اور ہمارے پاس
اسپیشلی جو ہمارے منسٹر ہیں شفقت محمود صاحب، وہ کافی پازیٹیو ہیں اور کافی اوپن ہیں. لیکن سبجیکٹ آپ کو بڑا دے دیا کیا، نیشنل ہسٹوری اور پتہ نہیں کیا ایجوکیشن. مجھے ابھی میں دیکھ رہا تھا آپ کا کوئی اچھا خاصا دیتے ہیں، کچھ کھاتا پیتا، کچھ شعبہ دیتے ہیں، کوئی کیا انہوں نے ہسٹری پہ ان کو پتا ہے نا کہ اس نے کھانا پینا نہیں ہے شاید، اور ہمارے یہاں زیادہ تر ایجوکیشن دیتے ہیں. اصل میں دیکھیے بہت سارے یہ سپورٹ، دیکھیے یہ سپورٹ کرتا ہے ایجوکیشن کو. یہ جو ادارہ ہے نیشنل ہسٹری اور لٹریری ہیریٹیج کا، 18 امینڈمنٹ کے بعد بہت سارے جو ہیریٹیج کی سائٹس ہیں وہ سب اپنے پروونسز کو چلی گئی ہیں، ایکسیپٹ جو ہمارے سینٹر میں جو ہیں وہ تھوڑی سی چیزیں ہیں رہ گئی ہیں. مگر اردو لغت اس میں آتا ہے، نیشنل بک فاؤنڈیشن آتا ہے، پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز آتا ہے، اس کے اندر قائد اعظم کا مزار اور ان کا میوزیم آتا ہے، علامہ اقبال کا جو وہ ہے. تو یہ سپورٹ ہے، یہ سپورٹ ہے ایجوکیشنل سسٹم کو. جب آپ کا ذکر آتا ہے تو شہید بی بی کا خود بخود ذکر آتا ہے. اور یہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ دیگر پارٹیاں بھی، مجھے بڑا اچھا یہ لگا کہ انہوں نے BISP کا نام چینج نہیں کرا. کم از کم ایک بات پر آپ کو پیپلز پارٹی کی قیادت کو PTI کا ریکگنائز کرنا چاہیے کہ اور رائٹ بھی تھا ایسے. لیکن تو آپ کو تو خیر اس لیے نہیں جانتے ہیں کرتے ہیں، پرابلمس اب کم ہو گئی ہیں، ایسے ہی ہے شاید. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جمہوریت کا تسلسل بھی ہے، اور یہ اچھی بات ہے، خوشائند بات ہے کہ انہوں نے ایک تسلسل کے ساتھ جاری رکھا، ماضی کی طرح نہیں کہ جو پچھلے 5 سالہ گورنمنٹ کے اندر. میں ان سے بھی یہ ایکسپیکٹیشن رکھوں گی کہ لاسٹ 5 ایئر جو ہمارے ساتھ ہوا، ہمارے ساتھ جینڈر ڈسکرمنیشن ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ ہم خواتین سب سے زیادہ کام بھی کرتے ہیں، ہماری وجہ سے اجلاس بھی چل رہے ہوتے ہیں، کورم بھی چل رہا ہوتا ہے، بزنس بھی چل رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ ریزرو سیٹ پر ہیں، لہٰذا آپ کو کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں دیا جائے گا. ہمیں کوئی آپ سے کوئی کمیشن نہیں چاہیے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ویمنس کے لیے کم سے کم ہیلتھ پروجیکٹ ہے، ایجوکیشن ہے، یا ان کے لیے کوئی ایسے ہم پروجیکٹ کر سکیں، وہ آپ ہمارے پروجیکٹ لیں، اس پہ کام کر دیں. اچھا میں نہیں ابھی ہوا ہے ڈاکٹر فرزانہ، پہلے تو ریزرو فنڈ دیا جاتا تھا، ہماری گورنمنٹ میں تھا 2008 to 2013 دیا گیا. پہلے مجھے فوزیہ نے بتایا تھا، فوزیہ اللہ ان کو دے بڑے، فوزیہ وہاں سے مجھے کہا پہلے کوئی جینڈر ڈسکرمنیشن نہیں. جی جسٹ کنکلوڈنگ ورڈ یہ والی بات کیوں ہے جب MNA ہیں پچھلی پارلیمنٹ میں، جی یہ پچھلی پارلیمنٹ میں جو تھا نہیں دیا گیا تھا. اور مجھے تو میرا تو ایشو یہی ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ کمپیٹنس کی کمی نہیں ہے مختلف پارٹیز کے اندر، جس طرح غزالہ جیسی کیفی جیسی خواتین جو ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ مطلب پارٹی کا کام ہے نا کہ ان کو منسٹریل پوزیشنز دیں. اب ان کی جو کمپیٹنس کا لیول ہے، اب یہ جس منسٹر کے ساتھ اتنا نہ کہ ڈاکٹر فرزانہ آپ انہیں منسٹر بنائیں کہ بیچارے اور جو حیثیت ملی ہے غزالہ کی وہ بھی ایسا نہ ہو کہ اسے کر دیا جائے. وہ کہیں گی جی پہلے نہیں، مجھے کہا جا رہا ہے صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آؤٹ شائن کر رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ نے ڈاکٹر فرزانہ 2 بار کہا ان کو کہ منسٹر ان کو بنایا ہوتا. آج کل 2 بار آپ نے کہا ہے تو یہ کوئی دوستی آپ کی نہیں ہوئی غزالہ کے لیے. خیر میں آپ کے پروگرام کے تھرو غزالہ سے یہ کہوں گی کہ وہ اس مرتبہ وہ جینڈر ڈسکرمنیشن جس کا ماضی میں شکار میں لاسٹ 5 ایئر، اس مرتبہ وہ نہ ہو. اگر ہمارے کوئی اچھے پروجیکٹس ہیں تو ان کو لایا جائے. دیکھیں نا، یہ آج صرف خواتین کو بلانے سے یہ فائدہ ہوا کہ میں کنکلوڈنگ بات ان کی جانب سے پروونشل گورنمنٹس کو بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی بنا رہا ہوں. اور ڈاکٹر فرزانہ باری تو اس پہ فوری طور پر اس پہ کوئی سیمینار بھی کریں گی، زور بھی دیں گی، مظاہرے بھی دیں گی، دھرنا مت دیجیے گا. ان تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے.